یہ ایک ویری ایموشنل سٹوری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے غالباً 3 آتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تینوں حضرات کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 تھے، واللہ اعلم۔ خیر، البتہ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جن کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس ایج میں پہنچ چکے تھے کہ آپ کہہ لو کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹوڈلر کی ایج میں پہنچ چکے تھے، اور تھوڑی تھوڑی باتیں کرتا ہے۔ دیٹ از دا موسٹ بیوٹیفل ایج آف دا چائلڈ، موسٹ بیوٹیفل ایج آف دا چائلڈ، جس میں آپ بچے کے ساتھ جو ہے نا سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امتحان آیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو واپس لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنانے گئے، اور دفنا کر جب تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھ گئے اور رونے لگے، آنسو گر رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ انہوں نے چہرے پہ مسکراہٹ میں ہی دیکھا تھا۔ تو اس پہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور کو ہم نے تو گھر میں بھی دیکھا ہے، مسکراتے تھے، ہر وقت باہر ایک اسمائلی فیس رکھتے تھے، لیکن راتوں کو جتنا روتے ہوئے ان کو دیکھا ہم نے، وہ صرف ہمیں ہی پتہ ہے اور اس امت کے لیے۔ اور تو اسی طرح وہ حضرت مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں کہ حضرت قاسم تھے یا حضرت ابراہیم تھے۔ ابراہیم تو مدینہ میں دفن ہے، مکہ کا واقعہ، غالباً قاسم ہوں گے۔ قاسم کی تدفین کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور وہاں پہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روتے بھی ہیں؟ تو مے بی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی روئے ہوں۔ He was broken down obviously۔ اللہ نے ان کو تو پیارا سا بیٹا دیا، اور وہ اس ایج میں، جس ایج میں ہم سب ابھی، ہم میں سے کئیوں کے بچے اس ایج میں ہیں، اور یقین مانے اس وقت اگر اللہ لے لے تو وہ زیادہ دکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے گا یہاں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں غم بھی پیدا ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بھی گراتی ہیں، لیکن میں اللہ کی قدر سے مطمئن ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کرتا۔ یعنی کہ ایموشنل ہونا، غم ہونا، رونا، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ تو قبر پہ بیٹھ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو صحابہ کے لیے سرپرائز تھا، لیکن انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میری آنکھیں آنسو بھی گراتی ہیں، میرے دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور لیکن مجھے اللہ کی قدر پہ پورا اطمینان ہے، اور میں اس سے کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مزید تکلیف کیا تھی کہ لوگ، آپ پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تکلیف میں تھا، لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ بطرا یا محمد، بطرا یا محمد۔ اور none other than سب سے زیادہ آگے اس چیز میں ہنسنے والا کون تھا؟ ابو لہب۔ ایک تکلیف سے انسان گزر کے آ رہا ہے، اور اتنی بڑی تکلیف ہے، اور اس کے بعد آپ کے اپنے سگے چچا ابو لہب جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بطرا یا محمد۔ کلیپنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ سیٹیاں مار رہے ہیں، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے تو میرے بھائی تکلیف دیکھی ہی نہیں، تکلیف کا نام و نشان ہمارے قریب سے الحمدللہ گزرا بھی نہیں، اللہ گزارے بھی نہ، ہم پتہ نہیں اس قابل ہیں بھی ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ جو ہے نا، ظاہری بات ہے تکلیف پر
برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اپنے گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو حضرت انس ابن مالک، صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان پہ وحی آتی تھی نا تو مختلف قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے دیکھے تھے. ایک ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ان پہ اونگ آ جاتی تھی، مطلب یہ یوز ٹو جسٹ ڈوز آف، تھوڑا سا بے ہوشی کا عالم ہوتا تھا اور اس وقت میں سمجھ آ جاتی تھی کہ وہی آ رہی ہے، یا ان کے ماتھا مبارک پہ پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے. لیکن دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ جب وہی آئی، اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سر مبارک نیچے کر کے اس کے بعد اوپر دیکھا آسمانوں کی طرف اور ہی اسمائلڈ. تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ہم سب نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہنس کس، مطلب what makes you smile، آپ ہنسے کس بات پہ؟ تو you have just passed through a very big tragedy but what makes you smile right now؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر ابھی سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو آپ میری عبادت کرتے رہیے، قربانی کرتے رہیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، کٹے گا. مطلب کہ جو یہ تانا اللہ نے لفظ بھی وہی استعمال کیے. سب سے مزدار بات اس میں یہ ہے، سبحان اللہ نے لفظ بھی وہی استعمال کیا، ابتر یا محمد. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ابتر یا محمد، یو آر کٹ آف. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دشمن ول بی کٹ آف. ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے. حوض کوثر کیا آپ کو پتہ ہے؟ ایک ریور ہے جنت کا. اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن میں یہ آتا ہے کہ میرے بھائی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. اس کی ایکسپلینیشن میں یہ آتا ہے کہ حوض جو کوثر ہے نا وہ ریور ہے اندر، لیکن اس کا حوض جو ہے وہ جنت کے دروازے سے باہر ہے تھوڑا سا. اس میں پانی ہے جو کوثر کے اندر سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر گوبلٹس لگے ہوں گے. گوبلٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو پانی پینے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کے گلاس جو جن کے نیچے وہ تھوڑا سا لمبی سی وہ ٹانگ سی ہوتی ہے اور اوپر وہ تو وہ کہتے ہیں وہ گوبلٹس اتنے زیادہ لگے ہوئے اس کے ارد گرد کہ جتنے ستارے ہیں اس وقت آسمانوں پہ اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر گوبلٹس ہیں. اور یہ کس کے لیے لگے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ بتایا کہ ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا لیا ہے، لیکن ہم نے آپ کو ایک امت دے دی ہے جو آپ کے پیچھے آئے گی، اور وہ ساری امت جو ہے وہ آپ پہ یقین رکھے گی اور آپ کی عزت اور تقدس کرے گی. تو اور وہ امت جب قیامت محشر کے بعد جب آئے گی تو جنت میں آپ اپنے ہاتھ سے یہاں سے وہ گوبلٹ اتاریں گے، یہاں سے پانی پئیں گے. وہ پانی شہد سے میٹھا ہے اور برف سے ٹھنڈا ہے. تو اس کے بعد ان کو پیاس نہیں لگے گی. تو یعنی کہ ایک بیٹا ہم نے آپ سے لیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو ایک پوری امت دے دی ہے. تو دس شوز کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز لیتے ہیں نا تو پھر اس کے بدلے میں وہ دیتے ہیں جو مجھے اور آپ کا گمان نہیں ہوتا. اس میں ایموشنلی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خوب خوش ہوئے کہ ظاہری بات ان کی فکر جو تھی وہ بہت بڑی تھی. اور وہ فکر کیا تھی؟ دین اسلام کے اوپر تھی. تو ان کی فکر یہاں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی. قاسم قربان کر دیا اس امت کی خاطر. اور ابراہیم کا میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بھی سنایا کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا دعا کر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے محفوظ کی ہے، آخرت کے لیے. ہر نبی کے پاس ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا محفوظ کی ہوئی ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے. اس میں میرے بھائیوں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ دیکھیں کلیمٹی، تکلیف آتی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کلیمٹی ہے، تکلیف آئی ہے تو میرا کیا بنے گا. ٹھیک ہے آپ کا دل گریف میں بھی جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایموشن لیس ہو جائیں. اگر کوئی بندہ غم میں غم زدہ نہیں ہو رہا تو وہ دیٹ از آلسو ایب نارمل، غم زدہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے بھی فرمایا کہ میرے دل
میں غم ہے، میرے آنکھیں آنسو شیڈ کرتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے لارجر پکچر کیا ہے؟ لارجر پکچر یہ ہے کہ کلیمٹی بھیجنے والا جو ہے، یعنی کہ آزمائش بھیجنے والا جو ہے، اس نے آپ کے لیے اس سے کچھ بہتر تیار کیا ہوا ہے۔ تو سورہ کوثر سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں میرے بھائی ہم یہاں پہ کوئی عیاشی کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اچھا ٹائم ہے الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن مشکل ٹائم بھی آئے گا۔ مشکل ٹائم کے اندر آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلیمٹی جو ہے میرے اوپر آ گئی ہے، خدا نخواستہ تکلیف آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، پیسے میں کمی آ گئی ہے، پھلوں میں کمی آ گئی، کسی چیز میں بھی کمی آ گئی ہے، لیکن اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ یاد رکھیے گا، اسی کی صفتوں میں سے ایک صفت رحمان بھی ہے، اسی کی صفتوں میں سے ایک صفت رحیم بھی ہے۔ یہ وہی رب ہے جو آپ سے پتہ نہیں بے تحاشا ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس will he want کہ وہ آپ کو جان کے ہرٹ کرے؟ نہیں، never. He is preparing you for a bigger thing. He is preparing you for a bigger ground. تو اس لیے جب بھی کلیمٹی بفال کرے انسان کے اوپر، اب حضور کے اوپر یہ اتنی بڑی، یہ تو ایک تکلیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، تو یہ ایک تکلیف بیٹے کی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ لیکن لارجر پکچر کو دیکھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی انہوں نے واقعہ پڑھا، انہوں نے بھی لارجر پکچر کو دیکھا تھا۔ ان کو یقین تھا اللہ کی ذات کے اوپر کہ تکلیف آ رہی ہے میرے اوپر، لیکن اس کو دور کرنے والا بھی اوپر ہی بیٹھا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب تکلیف انسان کے اوپر آزمائش آتے ہیں، تکلیف جو گناہ جو آپ نے اپنے لیے کیا ہے، وہ گناہ اپنے نفس کی وجہ سے آپ کے اوپر آتے ہیں، جو مصائب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا، اس میں یاد رکھیے گا اس کی دو صفات کو، رحمان رحیم، کہ یہ رحم کرنے والا ہے، یہ میرے لیے کوئی بہتر ہی سوچ رہا ہوگا، اگر اس نے مجھ سے کچھ لیا ہے تو یہ مجھے اس سے کچھ بہتر دے گا بھی، اور ویسے بھی آخرت اس سے بہت بڑا گھر ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی دنیا میں مل جائے، آخرت میں سے بہت بڑا رسپانس مجھے مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حوض کوثر عطا فرما دیا گیا۔ اب آپ جسٹ امیجن، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز the most kindest of the person، ان سے زیادہ کائنڈ دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن he had enemies، اور اتنے زیادہ دشمن تھے ان کے کہ بیٹے کے فوت ہونے پہ بھی ان کا مذاق نعوذ باللہ اڑا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا کائنڈ آدمی کہ اگر اتنے دشمن ہو سکتے ہیں، تو میں اور آپ تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے، ہمارے تو دشمن ہوں گے ہی ہوں۔ تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دس ورلڈ ول بی ویری پیور ود یو، ڈونٹ ایکسپیکٹ دس ورلڈ ول بی ویری جو ہے نا آپ کے لیے بہت ویلکمنگ ہوگا، نہیں، یہ دارالامتحان ہے، اس میں مشکلات آئیں گی، لیکن یاد رکھیے گا مشکل سے بہت بڑا ہے میرا رب، جس کے اندر جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، منان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں جو چھوٹے موٹے مشکل وقت آئے ہیں، آج شاید ہمیں یاد بھی نہ ہو، تو انسان کے اندر اللہ نے بھولنے کی صفت بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ کلیمٹی کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس ساری سٹوری سے صرف ایک بات یہی سمجھنے والی ہے کہ مشکل میں آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، اور ریئیکٹ آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ چیخم دھاڑ کے بجائے اس سے رجوع کریں جو مشکل آسان کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔